السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے 20 روزہ تربیتی کورس میں۔ آئیے اپنے سبق کی ابتدا پیارے اللہ کے پیارے کلام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جس میں اللہ جل شانہ ایمان والوں سے یہ فرما رہے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، یعنی 2 گنا یا اس سے دگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ گویا جو آدمی سود کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو جس کے دل کے اندر خوف خدا نہ ہو، وہ ماں باپ کا حق کیا ادا کرے گا؟ بہن بھائیوں کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، اگر بیوی ہے تو خامد کا حق، بھائی ہے تو بھائی کا حق کیا ادا کرے گا جب دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو؟ تو اس لیے فرمایا کہ سود کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کہا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے تو دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف نصیب فرمائے۔ خوف خدا جس کو کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ ہمارے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور جمے رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر جمے رہو کفار کے مقابلے میں۔ اگرچہ تمہارے اعمال کفار کو پسند نہ آئیں، لیکن پھر بھی تم کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو، یعنی مشکلات آئیں گی تو ان مشکلات میں ڈگمگا کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ اپنے اعمال پر استقامت رکھنی ہے، اور تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ ڈر تمہارے دل کے اندر کافروں کا نہیں ہونا چاہیے، یا ان کے ساز و سامان کا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے کہ نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ گویا کامیابی کے لیے اللہ کا خوف، دین پر ثابت قدمی، کفار کے مقابلے میں، اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، وباؤں پر صبر۔ اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں تو اس پر صبر کرنا، یہ آدمی کو کامیاب کرتا ہے، اور یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پیارے اللہ کے پیارے کلام پر عمل کرنے
اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے سبق کا حصہ ہے احادیث مبارکہ۔ تو آج کی جو ہمارے سبق کے حصے میں پہلی حدیث ہے وہ ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص نرم عادت سے یعنی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس کے دل کے اندر نرمی نہیں، وہ کسی سے نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اور نہ اس کو کوئی بلائی پہنچا سکتا ہے، نہ وہ خیر کسی کو پہنچا سکتا ہے، نہ اس سے کسی کو خیر پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گفتگو کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی نرمی ہوتی تھی، اور کبھی کوئی بات ناگوار گزرتی تو اس میں بھی جو آج کل جس طرح ہم چلا اٹھتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اور پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، نہیں، نرمی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں پیدا مت کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں قرآن کلام اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک یہ جو نرمی اختیار کرنے والا اور نرم گو زبان جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق پر مبنی زبان عطا فرمائی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ الی آخرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی اللہ کا فضل آپ پر ہوا، نعمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم گوئی عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گو ہوتے تو پھر یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع نہ ہوتے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت ہو، میرے دل میں لوگوں کی محبت ہو، اور امن والا جو ماحول قائم ہو گھر کے اندر، دفتر کے اندر، کاروبار کے اندر، تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر میں والد ہوں تو بچوں سے نرمی کروں، والد ہوں، خامند ہوں، بیوی سے نرمی کروں، باپ ہوں بچوں سے نرمی کروں، ماں ہوں اپنے بچوں سے، اپنے خامند سے نرمی کروں، اگر میں ساس ہوں اپنی بہو سے نرمی کروں، اپنی بیٹیوں سے نرمی اختیار کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آگے شاید حدیث ہمارے حدیث کے سلسلے میں حدیث بھی آ جائے کہ تم میں سے کب اس وقت تک کامل ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا آدمی جب تک کہ وہ چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی سے پیش آئے، کہ ہمارے ساتھ کوئی سختی نہ کرے، اسی طرح ہم بھی دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، دوسروں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ اور آج کے ہمارے سبق کی دوسری جو حدیث ہے وہ ہے ان احب الاعمال ادومها الى الله وان قل، ان احب الاعمال ادومها الى الله وان قل۔ اور یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر، اور بعض دوسری کتابوں میں یہی حدیث انہی الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ، یعنی آگے پیچھے الفاظ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، تو دونوں طرح سے حدیث ٹھیک ہے، جس طریقے سے یاد کرنا آسان ہو یاد کر لیں۔ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کی اس پر اختیار کریں۔ میں نفل پڑھتا ہوں، میں نفل پڑھتی ہوں، تو اب اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ دائمی ہو۔ میں صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں یا جمعہ کی نماز پڑھتی ہوں، باقی کوئی پورے ہفتہ نماز نہیں پڑھتی، یہ اللہ کو پسند نہیں، ہمیشہ اللہ کا حکم پورا ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔
یہ تھا ہمارے حدیث کا سلسلہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مسنون دعاؤں کا سلسلہ۔ تو آج کے ہمارے مسنون دعاؤں میں پہلی دعا جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو کون سی دعا پڑھے؟ تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا بھی مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے، اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ بہرحال یہ جو دعا میں نے آپ سے عرض کی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ دوسری ہماری مسنون دعا، جب سورج طلوع ہو تو یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا۔ یہ حدیث مبارک جو دعا ہے، یہ دعا موجود ہے مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر، یہ دعا موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس دن معاف کر دیا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ تیسری جو ہمارے آج کے سبق کی مسنون دعا ہے، وہ چھوٹے ہوئے وظائف کی تلافی کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت یہ کہے تو اس شخص کے ہاتھ سے اس دن جو اجر اور وظیفہ چھوٹ گیا وہ اس کو حاصل کر لے گا، اور جو شخص ان کلمات کو شام کو کہے تو وہ شخص اس رات جو اس سے چھوٹ گیا ہو اسے حاصل کر لے گا۔ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں الفاظ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والأرض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔ یہ سورہ روم کی جو ایک آیت نمبر 17 لی گئی ہے، اس کے اندر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور یہ جو اوپر یہ جو حدیث مبارک ہے یہ ابو داود کتاب الادب کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، شام کے وقت اور صبح کے وقت کی پاکی بیان، اللہ تعالیٰ کی شام کے وقت اور صبح کے وقت پاکی بیان کرو اور اس کی حمد و ثنا کرو، بیان کرتے ہیں جس قدر لوگ آسمان اور زمین میں ہیں، اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں تیسرے پہر اور دوپہر، اور اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں، اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اس کا ترجمہ تھا۔ جو آخری ہمارے آج کے سبق کی جو مسنون دعا ہے وہ ہے سفر کے ارادے کے وقت کی دعا، کہ جب آدمی سفر کا ارادہ کرے تو پھر یہ دعا کرے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانب سفر کا ارادہ فرما لیتے تو ہر مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم الیک توجہت وبک اعتصمت اللہم اکفنی ما ہمنی وما لا اہتم له اللہم زودنی التقوی واغفر لی ذنبی ووجہنی للخیر اینما توجہت۔
یہ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر کتاب الحج باب الدعاء اذا سافر اس کے اندر یہ موجود ہے. حدیث نمبر ہے 1302. یہ دعا میں ایک دعا پھر پڑھ لیتا ہوں. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. یہ ہمارا آج کا سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوا. دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ 1-2 دن تک ہم یہ جو آیات مبارکہ پڑھتے ہیں ان میں سے ایک آیت کا، جو بھی آیت پڑھیں گے ایک آیت کا ترجمہ بھی ہوگا، ساتھ اس کی مکمل تجوید بھی ہوگی. یعنی تجوید کے اندر مکمل دہرائی بھی انشاءاللہ اس کی ہوگی. یعنی جنہوں نے نورانی قاعدہ کے ہمارے سلسلے میں جو شامل نہیں ہو سکے ہمارے بہن بھائی، اور اسی طرح جو ہمارے جمال القرآن ہم نے پڑھایا اس کے اندر بھی جو شامل نہیں ہو سکے، جنہوں نے تجوید سیکھنے کے جو خواہشمند تو ہیں لیکن شامل نہیں ہو سکے اور اب خواہشمند ہیں، اب ان کے پاس وقت بھی ہے، اور جنہوں نے سیکھی ہوئی ہے خصوصاً ہمارے بھائی جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، حفظ کی کلاس پڑھا رہے ہیں یا کہیں پر ناظرہ کی کلاس پڑھا رہے ہیں یا ویسے کسی کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہماری بہنیں جو مدرسے میں پڑھا رہی ہیں حفظ کی کلاس یا ناظرے کی کلاس، ان کے لیے بڑا مفید سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. اس سبق سے ہٹ کر اب تو ہماری آیت مبارکہ بھی سبق، یعنی 2 حصے جو ہم سبق کے کرتے ہیں، تو ایک حصے میں جو آیت مبارکہ احادیث اور مسنون دعا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ جب وہ سلسلہ ہم شروع کریں گے 1-2 دن تک، تو اس میں پھر آیت مبارکہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس الگ سے کلپ بنے گا، اس کا کوئی 3 کلپ ہو جائیں گے، اور اسی طرح احادیث اور مسنون دعاؤں کا ایک الگ کلپ بنے گا، اور مسائل کا اور عوام کی غلط فہمیوں ان کی نشاندہی اس کا ایک الگ کلپ بنے گا، تیسرا کلپ بنے گا. تو جو ہمارے بھائی تجوید سیکھنے کے خواہشمند ہیں وہ بھی شامل رہیں گروپ میں. انشاءاللہ 1-2 دن تک وہ سلسلہ ہمارا جمال القرآن کا ایک سبق رہ گیا، وہ سبق پورا کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم وہ جو سلسلہ ہے، پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ اسی گروپ میں جو ہم نے گروپ بنائے ہوئے اسی میں شروع کریں گے، لیکن اکثر اس گروپ کے ممبرز ادھر بھی شامل ہیں، اور اس گروپ کے کافی ممبرز کی طرف سے یہ جو ہے وہ گزارش کی گئی ہے کہ تجوید کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، تجوید کے خواہشمند بھی ہیں. تو جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں سیکھا انشاءاللہ ان کے لیے بھی بڑا مفید ثابت ہوگا، اور جنہوں نے سیکھا ہوا ہے ان کی بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ دہرائی ہو جائے گی. بڑے اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسے طریقے سے یہ جو تجوید کی دہرائی کروائیں، الفاظ کی ادائیگی، ان کے مخارج، صفات وغیرہ، یہ ساری قواعد کی دہرائی انشاءاللہ ایسے طریقے سے کروائیں کہ تاکہ جس نے اگر شروع سے نہیں بھی پڑھا تو وہ بھی جب اس میں شامل ہو تو اس کو پورا فائدہ ہو. چنانچہ اس میں انشاءاللہ یہ 2-3 دن تک ہم صرف انشاءاللہ کوشش کریں گے شروع کرنے کی. جزاک اللہ خیرا.